السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج 14 رمضان المبارک ہے، اس لیے آج ہم آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ باکس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ سوالات موجود ہیں، تو آپ حضرات پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو آپ حضرات جلد سے جلد ہمارے چینل رجوی ایجنسی کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر دن آپ کو نئے نئے مسائل اور دینی معلومات میں اضافہ ہوتے رہیں۔ ہمارے باکس میں سب سے ہیڈنگ میں جو سوال ہے کہ مالک نصاب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ تو مالک نصاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اور اس پر 1 سال مکمل گزر جائیں تو مالک نصاب ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اور اس پر 1 سال گزر جائیں تو مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے، اگر نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دوسرا سوال ہے، ہر وہ چیز جو نصاب تک پہنچے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے دور میں ٹی وی، VCR وغیرہ اور ایک موبائل سے کام چل رہے ہیں، کئی موبائل چلا رہا ہے، تو یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ سب چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ گھر میں برتن وغیرہ، وہ سامان جو یوز میں استعمال میں نہیں آتے ہیں، اگر وہ سب نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو ان کے بھی زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے۔ سوال تھا، کیا صرف سونا اور چاندی ہی پر زکوٰۃ ہے؟ تو نہیں، سونا اور چاندی کے علاوہ اگر رقم ہے، سکے ہیں، اور وہ رقم نصاب تک پہنچتے ہیں، جس سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکے اور اس پر سال گزر رہے ہیں، تو سونا چاندی کے علاوہ روپے پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس دور میں سونا اور چاندی کا رقم الگ الگ ہے۔ سونا کافی عروج پر ہے اور چاندی کا کافی نیچے ہے، تو اس میں سے کس کا خیال کیا جائے گا؟ کیا 7.5 تولہ سونے کی رقم کو دیکھا جائے گا یا 52.5 تولہ؟ تو مفتیان کرام نے فرمایا ہے، دونوں میں سے جو بھی نصاب کو پہنچے، تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ اس وقت تقریباً 21,500 روپے ہو رہے ہیں۔ تو جس کے پاس بینک بیلنس یا کسی کو دیا ہے رکھنے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس مال پر 1 سال گزر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے، سونا چاندی نہ ہو اور مال تجارت ہو تو اس صورت میں کتنے روپے کی نوٹ ہونے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو ابھی میں نے جیسے بتایا کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی نہ ہو اور مال تجارت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اس شخص کے پاس روپے کے نوٹ یا سکے اتنے ہو جن سے وہ بازار سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، ضمانت کے طور پر لوگ رقم کہیں رکھ دیتے ہیں، ڈپوزٹ کے طور پر سیکیورٹی کے نام سے دے دی جاتی ہے، تو کیا جو ہیوی ڈپوزٹ وغیرہ پر روم وغیرہ خریدتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ وہ کون اس پیسے کا زکوٰۃ کس پر ہے؟ تو مسئلہ آپ سماعت فرما لیں،
اس مسئلے میں مکان وغیرہ کرایہ لینے کی صورت میں کرایہ دار پر مالک مکان کو کرایہ کے متعین رقم کے علاوہ ایک بڑی رقم پگڑی ضمانت ڈپازٹ سیکورٹی کے نام پر ادا کرتا ہے۔ رقم ہاذا کو کرایہ دار اس وقت واپس لے سکتا ہے جب مکان خالی کرے، درمیان میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی کے متعلق سوالات ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ جوابات آپ سماعت فرمائیں۔ جو ایک بڑی رقم کرایہ دار کے علاوہ کرایہ کے بنا میں ضمانت ڈپازٹ سیکورٹی دیتا ہے، چونکہ وہ رقم اس کو واپس مل جاتی ہے، لہٰذا جو رقم کرایہ دار مکان مالک کو دیتا ہے وہ در حقیقت ایک قرض ہے، اور قرض کے سلسلے میں بات متعین ہے کہ اس کی زکوٰۃ اصل مالک ہی پر واجب ہوتی ہے، لہٰذا یہاں بھی ضمانت ڈپازٹ وغیرہ کے نام پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار پر واجب ہوگی۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو آپ لوگ بغور سماعت فرما لیں، کیونکہ آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہیوی ڈپازٹ پر روم لے لیتے ہیں 2-2 4-4 لاکھ میں، اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان مالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اور ایک سوال ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مالوں میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے، جو آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کیے ہوں گے، اگر نہیں کیے ہوں گے تو کر کے، ایک میرا بیان ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس میں وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، لہٰذا آپ لوگ ان مسئلے پر غور کریں اور زکوٰۃ کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ رب قدیر کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھے انداز میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔